اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں انفارمیشن اینڈ پریپریشن یوٹیوب چینل میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ISSB کا لاسٹ ڈے، اور یا کہ اس کو 4 ڈے آف ISSB بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ISSB کے 4 دن ہوتے ہیں، اور یہ آخری دن جو ہے وہ اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے جو 3 دن ہیں ان کی میں نے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ضرور ویڈیو کو دیکھیں جا کے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ 1 to 1 ہر پوائنٹ میں نے سمجھایا ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کے نیچے اگر کوئی پیارا سا کمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیا کریں، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آپ سے یہی گزارش ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر جو ہے ISSB جانے والے ہیں تو میری یہ جو 3 ویڈیوز ہیں ان کو لازمی دیکھ کر جائیں، آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے۔ سٹیپ وائز جو فرسٹ ڈے ایٹ ISSB اور سیکنڈ ڈے ہے، یہ تو مسٹ دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اچھا، اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ہمارا ٹاپک جو تھا وہ GTO ٹاسک سے آج شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے ڈپٹی انٹرویو اور GTO ٹاسک جو تھے وہ پہلے ہو چکے تھے، اور جو لاسٹ ڈے ہے، جو کہ ٹاسک جن بچوں کے، جن کینڈیڈیٹس کے ٹاسک رہتے ہوتے ہیں، کچھ ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، ایک ٹاسک یا 2 ٹاسک رہ جاتے ہیں جو کئی بار رہ جاتے ہیں، تو یہ جو ٹاسک ہوتے ہیں یہ 4 ڈے ایٹ ISSB میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں ٹاسک میں اگر کوئی کسی کا کمانڈ ٹاسک رہ گیا ہے یا کوئی بھی ٹاسک رہ گیا ہے، ری ٹاسک ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اسی میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں فی الحال ان ٹاسک کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ نے کیے نہیں ہیں، پرفارم ہی نہیں کیے ابھی تک۔ تو یہ ٹاسک جن کے رہ جاتے ہیں، جنہوں نے ابھی تک پرفارم ہی نہیں کیے، تو وہ جو ہے 4 ڈے ایٹ ISSB میں سٹارٹ میں جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ 10 بجے سے پہلے جو ہے وہ اس میں GTO بلا لیتے ہیں، اور آپ جو ہے ٹاسک ایریا میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جن کے ٹاسک رہتے ہوتے ہیں، باقی کسی کے نہیں، جن کے ٹاسک رہ جاتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی مطلب کمانڈ ٹاسک رہ گیا ہے یا کچھ بھی، تو یا کچھ GTO کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے جس GTO کے آپ سپرویژن میں ہیں، تو وہ جو ہے آپ اس دن آپ جا کے کر سکتے ہیں، آپ کو کروائے جاتے ہیں، کر سکتے نہیں، آپ کو زبردستی کروائے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹاسک یہ رہنے نہیں دیتے، آپ نے ہر چیز پرفارم کر کے ISSB سے آنا ہوتا ہے۔ جو ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں آپ کے، وہ لازمی آپ نے کرنے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹ ہو گیا اور باقی ٹیسٹ چھوڑ دیے۔ اور ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں، انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی نیوز بھی سنانی ہے، اور ایک سیڈ نیوز بھی ہے اور ایک اچھی نیوز بھی ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا، تو یہاں تک تو آپ کو ٹاسک والی بات ٹاسک ان کے ہو گئے جن کے ہونے ہیں۔ اب آتے ہیں GTO آبسٹیکلز۔ GTO آبسٹیکلز جو ہیں وہ مسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 3rd ڈے میں شام کے ٹائم اگر جن کے ہو جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 3rd ڈے میں جس کے آبسٹیکلز نہیں ہوتے تو وہ 4 ڈے میں اپنے آبسٹیکلز کمپلیٹ کرتے ہیں۔ 4 ڈے میں زیادہ تر آبسٹیکلز ہی ہوتے ہیں، مطلب جو کینڈیڈیٹ جو ISSB دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کے 4 ڈے آبسٹیکلز ہوتے ہیں۔ GTO جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں، زیادہ تر ٹاسک 3rd ڈے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، 2nd اور 3rd ڈے میں، اور 4 ڈے میں جو ٹاسک رہ جاتے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، اس کے علاوہ آبسٹیکلز کی باری آ جاتی ہے۔ آبسٹیکلز میں کیا ہوتا ہے، آبسٹیکلز میں آپ کو جو ہے وہ ایک گراؤنڈ میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے سب سے پہلے GTO ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کو پورے گراؤنڈ میں راؤنڈ چکر مروایا جاتا ہے جہاں پہ آبسٹیکلز ہوتے ہیں، اور آپ ایک بار آبسٹیکلز کو دیکھ لیتے ہو کہ کیسے آبسٹیکلز ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے چلنا نہیں ہوتا، بلکہ ہلکے قدم سے بھاگنا ہوتا ہے، آپ کہیں بھی چل نہیں سکتے۔ جہاں پہ بھی آپ کو بلایا جائے گا گراؤنڈ میں، ٹاسک ایریا میں، تو آپ نے وہاں پہ چلنا نہیں ہے، وہاں پہ الاؤ نہیں ہے، آپ نے جاگنگ کرنی ہے، اور ہلکے پاؤں پہ آپ نے بھاگتے رہنا ہے، بے شک آپ ٹاسک کے لیے جائیں یا آپ آبسٹیکلز کے لیے جائیں۔ آپ نے ٹاسک ایریا میں اگر انٹر ہو گئے تو بس اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پہ چلنا نہیں ہے، آپ نے ہلکے قدم سے بے شک جاگنگ کریں، لیکن جاگنگ کرتے ہوئے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جیسے ہی وہ ٹاسک ایریا میں لے کر جایا جاتا ہے آبسٹیکلز ایریا میں، تو وہاں پہ آپ جا کے آبسٹیکلز دیکھ لیں، ٹوٹل 9 آبسٹیکلز ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ 2 منٹس میں کرنے ہوتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ سارے آبسٹیکلز کریں، آپ اگر جو آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ آپ پہلے کریں، جو آپ کو مشکل لگتے ہیں وہ آپ بعد میں کریں۔ اگر کوئی رہ بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، کئی بار رہ جاتے ہیں، بلکہ مجھ سے بھی رہ گئے تھے، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو آبسٹیکلز دیکھتے ہیں، اب اس میں آبسٹیکلز میں کیا ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤں تو ایک روپ کلائمبنگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ مجھے سے یاد نہیں، لیکن منکی برج ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ٹائر ہوتا ہے، اس طرح ڈچ کراسنگ ہوتا ہے، اس طرح ایک جو فلائنگ برج ہوتا ہے، اس میں سے بھی آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے،
اور ایک زگ زیگ ہوتا ہے. اس طرح کے ٹوٹل 9 آبسٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب مشکل تو نہیں ہوتے, بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں آبسٹیکلز, لیکن یہ کہ اس میں آپ کا اسٹیمنا بہت زیادہ چاہیے. اگر آپ کا اسٹیمنا کم ہے تو آپ آبسٹیکلز سارے نہیں کر سکتے. اور میں تو کہتا ہوں کہ لازمی آپ پریکٹس کر کے جائیں, کیونکہ آبسٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو جو ہے وہ اسٹیمنا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا اسٹیمنا وہاں پہ آبسٹیکلز میں, اور نہیں تو آپ تھک جاتے ہیں تو آپ مشکل سے کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے, بس جو 2 منٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آپ نے کرتے رہنا ہے, ہمت نہیں ہارنی, آپ نے لگے رہنا ہے. انشاءاللہ ضرور آپ سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آبسٹیکلز کے بعد آپ نے جو ہے وہ واپس آپ کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ابھی آپ کے آبسٹیکلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں, آپ سیدھا اپنے رومز میں جائیں. روم میں جانے کے بعد آپ کو پیکنگ کا ٹائم دیا جاتا ہے. آپ جتنا جلدی ہو سکے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پیکنگ کر کے وہاں سے نکلیں اپنے روم سے. اب کیونکہ 4 دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو 4 ڈیز کی ISS بھی ہوتی ہے, اور پہلے 5 ڈیز کی ہوتی ہے لیکن ابھی 4 ڈیز کی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو 4 ڈیز تک ہی وہاں پہ رومز میں رکھا جاتا ہے. تقریباً آپ جو ہے آبسٹیکلز وغیرہ کر کے, اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ آبسٹیکلز کرتے ہیں تو آبسٹیکل کے بعد آپ نے سب کو نمبرز بھی دینے ہوتے ہیں, کون سے نمبر پر آپ کا کون سا جو ساتھ والا فیلو فرینڈ تھا وہ آپ کو اس کو کون سے نمبر پر رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے ٹاسک ایریا کے اندر ہی کرنی ہوتی ہیں GTO کے سامنے. اس کے بعد جب آپ پیکنگ کرتے ہیں آپ نے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی کوئی چیز نہیں بھولنی اور وہاں سے کوئی چیز لانی نہیں ہے. آپ اپنی ساری چیزیں لیں, اور جو کچھ کمرے میں وہاں پہ پڑے ہوئے تو وہاں پہ آپ نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے آنا. وہ ISSB کی اگر کوئی چیز وہاں پہ ہے, کوئی فریم وغیرہ کچھ بھی لگا ہوا ہے, گھڑی وغیرہ, تو وہیں پہ لگی رہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, نہیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. کیونکہ رومز کی چیکنگ ہوتی ہے, تو اگر چیکنگ ہوگی تو پھر اگر روم میں کوئی مسنگ ہوگا تو آپ کے بیگ کی چیکنگ ہوگی جو کہ اس روم میں رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنی پیکنگ کرنی ہے, اور اپنا ساز و سامان جو ساتھ لے کر جاتے ہیں صرف وہی ساتھ لانا ہے. وہ آپ نے پیک کرنا ہے. پیک کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو ہے وہ اچھے سے کپڑے پہن لینے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو جو ہے جوہر ہال میں یا نشتر ہال میں بلایا جائے تو آپ نے فل ڈریس میں جانا ہوتا ہے, یا میس میں کہیں بھی آپ جائیں تو آپ نے ڈریس میں جانا ہوتا ہے. ایک جو فارمل ڈریس ہوتی ہے اس میں آپ نے جانا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی جو ہے وہ پیکنگ کے بعد آپ نے جانا ہوگا جوہر ہال میں, تو اس لیے آپ نے اچھی سی ڈریس پہننی ہے اور اپنا ساز و سامان لے کر نکل جانا ہے جوہر ہال کی طرف. اب جوہر ہال میں آپ کو میں نے کہا تھا جب بھی آپ جوہر ہال میں انٹر ہوں, بے شک پہلے دن میں ہوں اور یا دوسرے دن میں یا تیسرے دن میں یا چوتھے دن میں, آپ نے بیٹھنا وہیں پر ہے جہاں پہ آپ کو پہلے دن بٹھایا جائے گا. آپ کی ایک جو ہے اسپیشل جو سیٹ ہے وہی آپ کی سیٹ ہوگی, آپ نے چاروں دن وہیں پہ بیٹھنا ہے. اب آپ جو ہے وہ جیسے ہی اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے جاتے ہیں تو ساتھ ہی لے کر جانا ہے سامان اپنا, اور جوہر ہال کے باہر جو ہے وہ ایک لابی سی بنی ہوئی ہے, اور وہاں پہ آپ نے اپنا سامان رکھنا ہے. سامان رکھ کے آپ نے سیدھا جوہر ہال کے اندر چلے جانا ہے. وہاں پہ آپ کو بریفنگ دی جائے گی. پہلے تو آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے, آپ کو بٹھایا جائے گا. یہاں پہ آ کے آپ کا کام اب ختم ہو جاتا ہے, اب آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہے, مطلب یہ جو ٹاسک وغیرہ والے ہے نا یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہاں اگر آپ نے جوہر ہال میں جانے سے پہلے کھانا پینا ہے تو کچھ کھا لیں, کیونکہ جوہر ہال میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس سے پہلے آپ میس کر لیں. تو آپ کو جو ہے وہ جوہر ہال میں آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے, کوئی مستی نہیں کرنی, کیونکہ آپ کا آخری ٹائم ہوگا. ویسے بھی دل خفا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ISSB سے جاتے ہیں تو دل خفا ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ بالکل بھی مستی نہیں کرنی, کوئی شور شرابہ نہیں کرنا, اپنے فرینڈ سے تنگ نہیں کرنا ایک دوسرے کو, بس آرام سکون سے بیٹھ جانا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ اگر وہاں پہ جوہر ہال میں کوئی ہوا, مطلب وہاں پہ ہوتے ہی ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ سانگز وغیرہ کو ملی نغمے وغیرہ جو پاک آرمی, پاک ایئر فورس, پاک نیوی کے متعلق ہوں گے تو آپ کو وہ لگا کے دے دیے جائیں گے. موٹیویشنل سانگز ہوتے ہیں پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, اس طرح کے, تو آپ کو وہ لگا کر دیے جائیں گے, اور آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ سکون آئے گا. آپ آرام سے بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ موٹیویشنل سانگز ہوں گے جو پاکستان جو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر, تو اس طرح کے پیارے پیارے سانگز ہوتے ہیں وہاں پہ, ملی نغمے جن کو کہا جاتا ہے, تو وہ جو ہے آپ آرام سے بیٹھ کے سنیں اپنی سیٹ پہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک آتے ہیں, مطلب یا لیفٹیننٹ کرنل آئیں گے یا پھر کوئی بھی آئیں گے, کوئی بھی مطلب آپ سینئر آفیسر آئیں گے, یا آپ کو سیکیٹرسٹ آئیں گے, سائیکالوجسٹ, کچھ بھی آئیں گے, کوئی بھی مطلب جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں وہ آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی ISSB کیسی رہی, آپ سے باتیں وغیرہ کریں گے, آپ کو تھوڑا دل بہلائیں گے, اور آپ سے جو ہے وہ مزے کی باتیں کریں گے. بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ, بہت پیارا انوائرمنٹ ہو جاتا ہے لاسٹ ڈیز میں, کیونکہ اب آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے, تو اس لیے آپ کو کوئی تنگ کرنے والا تو نہیں ہوتا, تو پیاری آپ کو باتیں کرتے ہیں, اور بس آپ کو دعائیں وغیرہ دیتے ہیں سارے کہ آپ جو ہے وہ اپنے رزلٹ کا ویٹ کریں, اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ویب سائٹ پہ آپ کا رزلٹ اپلوڈ ہوگا اور آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے.
تو جو کہ آپ کو ایک بیچ نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، تو وہ اور بیچ کا جو نیم ہوتا ہے، یہ جو آپ ہر فارم پہ پہلے دن لکھتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو وہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا وہ ISSB میں آگے جب آپ کا رزلٹ آئے گا تو وہی بیچ نمبر اور ID نمبر اور ساتھ میں آپ کا ID کارڈ نمبر لگ کے تو آپ کا رزلٹ سامنے شو ہوگا، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اچھا، اب جوہر حال میں جب آپ کا جو ہے وہ ٹائم مطلب کمپلیٹ ہی ہو جاتا ہے، تو بس وہ پھر کہتے ہیں کہ یار اب آپ لوگ کھانا وغیرہ کھائیں اگر جس نے کھانا ہے، اور یا پھر آپ جو ہے وہ جوہر حال کے باہر ہی ایک چھوٹا سا ایریا ہے، تو وہاں پہ آپ لائنیں بنا کے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو جو ہے وہ کیونکہ الوداع کرنے والے ہوتے ہیں، تو سارے وہاں پہ جوہر حال کے اندر ہی جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ تو جوہر حال کے اندر ہی آپ کو گڈ بائی کہہ دیتے ہیں، اور آپ نے باہر آ جانا ہے جوہر حال کے باہر، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے بیگز وغیرہ اٹھا کے سائڈ پہ وہ ایک گراؤنڈ بنے ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کا جو ہے وہ جو بیچ نمبر ہوتے ہیں حساب سے لائنیں بنی ہوتی ہیں، لائنیں بنا کے تو آپ کو جو ہے وہ TAD دیا جاتا ہے۔ TAD کیا ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ آتا ہے نا، تو وہ آپ کو دیا جاتا ہے، مطلب کہ آپ کے آنے جانے کا جو کرایہ ہوتا ہے، تو یہ TAD ایک نام کا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی TAD خاص نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کہیں یار بہت زیادہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، تو TAD میں کوئی پیسے نہیں دیے جاتے۔ TAD جو ہوتا ہے میں اس کو آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ TAD جو ہے وہ ٹرین کے حساب سے آپ کو کرایہ دیا جاتا ہے، تو ٹرین کے حساب سے بھی آپ کو بہت کم کرایہ دیا جاتا ہے، اتنا کرایہ جو ہے ٹرین کا بھی ہاف ٹکٹ آپ کو، آپ ہی نہیں اس سے بھی کم دیا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ تقریباً مطلب میں آپ کو بتاؤں تو ہزارہ ڈویژن سے گئے تھے ISSB کوہاٹ، تو ہمیں جو ہے آنے جانے کو انہوں نے 200 روپیز دیے تھے TAD، تو جب کہ ہمارا جو کرایہ لگتا ہے وہ تقریباً ہمارا 1500 سے 1600 اس ٹائم لگا تھا، تو یہ ہے کہ TAD بہت زیادہ کم دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ کم کہ آپ کا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ ایک ان کی فارمیلٹی ہے کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے تو اس لیے وہ آپ کو یہ TAD دے دیتے ہیں۔ TAD دینے کے بعد جو ہے آپ فری ہو جاتے ہیں، آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اگر کسی نے راولپنڈی جانا ہے تو وہ آپ کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، اگر آپ نے پشاور جانا ہے تو وہ آپ کو ٹرانسپورٹ مطلب 2 سے 3 قسم کی آپ کو جو ہے وہ جگہ کی ٹرانسپورٹس دی جاتی ہیں، جتنے کینڈیڈیٹس ہوں اس حساب سے وہ گاڑیاں منگوا لیتے ہیں ISSB کے اندر ہی، تو آپ کو اندر سے ہی بٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے۔ مجھے سب سے اچھا جو لگا ہے نا، تو مطلب آتے ہوئے لاسٹ ڈیز میں تو یہ ایک اچھا تھا کہ ٹرانسپورٹ آپ کو اندر سے دی جائے، کیونکہ باہر سے آپ گاڑیاں چینج کرتے ہیں بہت پہلے ہی لیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اور لیٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ان کا اچھا اقدام ہے کہ جو یہ کرتے ہیں نا کہ ٹرانسپورٹ سروس دے دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ان کا قدم ہے کہ لاسٹ ڈے میں کسی کو پریشانی نہ ہو، اس لیے سب نے جلدی گھر پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب تقریباً 3:30 4 بجے کے لگ بھگ آپ فری ہوتے ہیں، تو 4 بجے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ گاڑیوں میں دھکے کھاتے پھریں، اس لیے آپ کو ایک ہی گاڑی کر کے دی جاتی ہے، اور وہ جو کرایہ بنتا ہوتا ہے وہ آپ سے لے لیتے ہیں، جتنا کرایہ بنتا ہے لوکل وہی کرایہ آپ سے لے لیتے ہیں، اور آپ کو آپ کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں سے آپ پھر آگے لوکل جا سکتے ہیں جدھر جانا ہو۔ اس کے بعد ہوتا ہے جو کہ سب سے دل خفا کرنے والا، میں نے آپ کو کہا تھا ایک سیڈ نیوز یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے ISSB سے لیو کر جاتے ہیں، اور آپ ISSB کو آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یا ہمارے جو دوست تھے جب ہم ISSB سے نکل رہے تھے، تو اپنا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بندہ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے جوہر حال کو، نشتر حال کو، ان گراؤنڈز کو، مطلب وہ یادیں آپ کو بھول ہی نہیں پاتے۔ وہ ISSB ایک ایسی جگہ ہے نا کہ آپ کو یہ 4 دن جو آپ وہاں پہ گزارتے ہیں، تو آپ اپنی فیملی کو، دوستوں کو، پچھلے جو دوست سب کو بھول جاتے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ بزی رکھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو یاد نہیں کرتے، مطلب آپ کو اپنی فیملی جو ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی بالکل بھول ہی جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے ماں باپ بھی ان کو یاد کر رہے ہوں گے، یا وہ ان کے گھر میں کوئی ماں باپ بھی ہیں، مطلب اتنا زیادہ بندہ وہاں پہ 4 دن میں اپنے جو وہاں پہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اتنے کوپریٹو ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، اور آپ کو ماحول اتنا پیارا دیا جاتا ہے، آپ کو اتنا پیارا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے آپ کا تھوڑا دل خفا ہوتا ہے، جب آپ گاڑیوں میں نکلتے ہیں تو آپ کو واپس دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، تو بس آپ نکل جاتے ہیں، تو بار بار آپ جو ہے وہ جوہر حال کی، یہ میں آپ کو گارنٹی کہہ سکتا ہوں، آپ بار بار دیکھیں گے جوہر حال کو، بار بار دیکھیں گے نشتر حال کو، گراؤنڈ کو دیکھیں گے، میس کو دیکھیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو بار بار یاد آئیں گی۔ جب آپ گھر میں بھی آئیں گے تو آپ کو مطلب 15 سے 20 دن آپ جو ہے وہ ISSB کی یادوں میں ہی رہیں گے۔ تو ISSB ایک اچھا سفر آپ کا ہوتا ہے، اور اللہ کرے یہ سب کے ساتھ اچھا ہو، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ سب کے ساتھ اچھا ہو، اور آپ سب جو ہے وہ
جس مقصد کے لیے جاتے ہیں، جو آپ کا اگر جن کا بہت زیادہ شوق ہے اور جو بہت زیادہ محنت کر کے جاتے ہیں، تو اللہ کرے وہ کامیاب ہوں وہاں پہ. ہم تو اپنی دعائیں کر سکتے ہیں، اور ایک بہت اچھا سفر آپ کا گزرا ہوتا ہے. اگر آپ ناٹ ریکمینڈ بھی ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہر کوئی ناٹ ریکمینڈ ہوتا ہے. یہ تو ان کا مطلب 1% یا 0% آپ کہہ لیں، 0.5% چانس ہوتے ہیں ریکمنڈیشن کے. تو بہت زیادہ کم پرسنٹیج، 0.5% جو ہے وہ لوگ ریکمینڈ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جائیں تو، یا آپ جو ہے وہ دل پہ لے لیں، تو ایسی بات نہیں ہے. آپ ISSB سے ہو کے بھی آ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے، وہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو ہے، مینرز جو ہے، وہ آپ ISSB میں بہت اچھے سے سیکھ لیتے ہیں، اور جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، یہ نہیں جو نہیں سیکھنے والے. تو اس لیے یہ جو ہے وہ بہت جو ہے دل خراش سا لگتا ہے جب بندہ آتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ISSB، اور میں نے 4 دن کی جو ہے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کمپلیٹ ویڈیو آپ میری دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور اچھی لگیں گی میری ویڈیوز، آپ کو ضرور اچھی لگیں گی، آپ ضرور دیکھیں ویڈیوز. اور فرسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے، ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ضرور دیکھیں. اور نیوز یہ تھی کہ آپ کو جو تھوڑا بہت TAD دیا جاتا ہے. اور دوسری نیوز یہ ہے کہ اچھی نیوز کہ آپ کے ساتھ میں نے مطلب جتنا میں نے مجھ سے ہو سکا، جو کچھ میرے ذہن میں تھا، میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کیا ہے. اور اگر آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز اچھی لگی ہیں، یا تو آپ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے سنسیئر ہیں تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، ساری ویڈیوز کو آپ کمپلیٹ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایک اچھا ایکسپیرینس رہے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. وہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس چینل میں اب آپ کو، اگر آپ نے آگے یا تو ISSB دینا ہے یا فیوچر میں دیں گے، آپ آرمی کا شوق رکھتے ہیں، تو اس چینل میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. تو اس لیے آپ خود بھی، اپنے دوستوں کو بھی، آپ کے جو پیارے ہیں کوئی بھی ہیں، تو ان کو بھی کہیں کہ آپ جو ہے اس چینل کو کے ساتھ جڑ جائیں، آپ اس چینل کو لائک کر لیں. آپ کو جو ہے وہ جو آپ کے ٹیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل، ان کی کمپلیٹ پریپریشن جو ہے وہ میں کرواتا ہوں. تو انشاءاللہ آگے بھی کرواتا رہوں گا، اگر اللہ نے زندگی دی، اور اللہ نے اگر آپ لوگوں کو بھی زندگی دی اور مجھے بھی زندگی دی، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جس نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے وہ مجھے لاسٹ میں کمنٹ میں ضرور بتائے کہ یس سر میں نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہے، لازمی بتانا ہے مجھے. تو میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو اتنا زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے پہلے 3 دن کی ویڈیوز بھی دیکھنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو. اگر کوئی بھی کوشچن ہو ISSB کے حوالے سے، ٹیسٹ انٹرویوز کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی آرمڈ فورسز کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا، نیکسٹ ٹائم بھی کروں گا. ابھی بھی اپنی طرف سے فل کوشش کر رہا ہوں. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.